الرحمن الرحیم۔ اس وقت پورے پاکستان کے اندر عوام کے سامنے یکساں قومی نصاب پیش کیا گیا ہے، جو اپنے ابتدائی مراحل میں ہی متنازع صورت اختیار کر چکا ہے، اور پاکستان کے کروڑوں شہری ان کو اس نصاب پر اعتراض ہے، اور میں ان اعتراضات کی تفصیل بیان کروں گا، جس کی وجہ سے یہ یکساں قومی نصاب جو ملت کے درمیان اتحاد اور وحدت کے علامت بن کر پیش کیا گیا تھا، بدقسمتی سے اسے متنازع بنا دیا گیا ہے۔ اس وقت ملت جعفریہ کو شدید تحفظات ہیں اس نصاب پر، اور میں مطالبہ کرتا ہوں پاکستان کی حکومت سے کہ وہ فوری طور پر ان متنازع نکات پر نظر ثانی کرے، اور ملت جعفریہ کے علماء، اکابرین اور ملت کی جو نمائندہ جماعتیں ہیں ان کے جو بھی اعتراضات ہیں ان کو بغور سنا جائے اور ان اعتراضات کو برطرف کیا جائے۔ اب اس وقت مجلس وحدت مسلمین نے 11 فروری کو پورے پاکستان کے اندر یوم نصاب منانے کا اعلان کیا ہے، اور اس دن ہم عوام کو آگاہ کریں گے کہ آخر کون سی اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہ جو نصاب ہے یہ متنازع بن چکا ہے، اور اس وقت کون سے تحفظات ہیں اور کون سے خدشات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اس نصاب پر اعتراض ہے۔ واضح طور پہ کہوں گا کہ یہ ملت جعفریہ کے اہل تشیع کے جو مسلمہ عقائد ہیں اور جو تعلیمات ہیں، اس میں مکمل طور پہ نظر انداز کیا گیا ہے ہماری تعلیمات کو۔ یہ نصاب جو قوم کے درمیان وحدت اور اخوت کی علامت ہونے چاہیے تھا، یہ وحدت کو پارا پارا کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نصاب ہے اس کے اندر مختلف سطح پہ جو فورمز ہیں اس میں متناسب نمائندگی کا فقدان ہے۔ اگرچہ حال ہی میں ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے، اس نصاب کی کمیٹیوں میں ملت جعفریہ کی نمائندگی دینے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ہمارا مطالبہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے کہ تمام تر کمیٹیاں جو نصاب سے متعلق ہیں ان کے اندر ملت جعفریہ کو مناسب اور متناسب نمائندگی دی جائے۔ اگرچہ یہ لیٹر ایک پیش رفت ہے اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم نظر ثانی کے لیے آپ سے بات کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پوری طرح سے نظر ثانی نہیں کی جاتی اس نصاب پر، اس وقت تک ہم اس نصاب کو متنازع سمجھیں گے۔ آئین کی شق نمبر 22 جو اس بات کی واضح طور پر ضمانت دیتی ہے کہ پاکستان کے اندر بسنے والے جو شہری ہیں، پاکستان کے شہریوں کا یہ بنیادی آئینی حق ہے کہ ان کی مذہبی تعلیمات کے مطابق انہیں تعلیم دی جائے دینیات کی اور ان کے مذہبی عقائد کی۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ جو نصاب بنایا گیا ہے یہ ملت جعفریہ کی جو مسلمہ تعلیمات ہیں، دینی عقائد ہیں، ان سے متصادم ہے، کئی ایک مقامات پر اس سے ٹکراؤ ہے۔ یہ جو نصاب بنایا گیا اس کے جو مقدمہ ہے، اس کے جو بنیادی اصول پیش کیے گئے، اس کے اندر جو 21ویں نمبر پہ انہوں نے نقطہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ اسلامیات کی درسی کتب مرتب کرتے وقت اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ پورا مواد مستند مصادر سے اخذ کیا جائے، اور جو فرقہ واریت اور مسالک کی فکر سے بالاتر ہو کر اسلام کی سچی تصویر پیش کرتا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ نصاب کمیٹی نے خود اس اصول کو پامال کیا ہے۔ انہوں نے جو نصاب ترتیب دیا ہے وہ ایک مسلک کی ترجمانی تو کرتا ہے، لیکن تمام اسلامی مکاتب فکر کی ترجمانی نہیں کرتا، اور واضح طور پہ اہل تشیع کے جو عقائد ہیں اس کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس بات کو یہاں بیان کیا ہے پیش لفظ کے اندر کہ جو دینی مدارس کے وفاقات اور تنظیمات کے نمائندوں نے اس نصاب کا جائزہ لینے کے بعد اس کی توثیق کی ہے۔ جناب ملت جعفریہ کے علماء اس نصاب کی توثیق نہیں کرتے۔ تمام تر جو اکابر علماء ہیں اور جو ملت کی نمائندہ جماعتیں ہیں وہ اپنے تحفظات بیان کر چکی ہیں، اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نصاب جلد بازی میں ترتیب دیا گیا ہے، اور ہمارے جو اعتراضات ہیں اور جائز اعتراضات ہیں ان کو نہیں سنا گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ حکومت ہمارے ان مطالبات کو
سنجیدہ لے گی اور سنجیدگی سے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا اقدامات کیے جائیں گے اور ہمیں سنا جائے گا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ پوری ملت سے اپیل کرتا ہوں کہ 11 فروری کو جو نصاب کا دن منایا جا رہا ہے، اس میں جمعہ کے اجتماعات میں آئمہ جمعہ عوام کو آگاہ کریں، ہر سطح پہ جو ملت کی ذمہ دار شخصیات ہیں وہ آگاہ کریں کہ نصاب انتہائی اہمیت کا حامل ہے، یہ آئندہ نسلوں کی تعلیم اور تربیت سے اس کا تعلق ہے، اور اس کے اندر ملت جعفریہ کے نقطہ نظر کو سنا جائے اور اس کو شامل کیا جائے۔ میں اسی بات پہ اکتفا کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔